بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالی اور لٹیرے اسلامی علوم کے مشہور و معروف دانشور فلسفی غزالی طوس کے رہنے والے تھے۔ طوس ایک گاؤں کا نام ہے جو مشہد مقدس کے قریب واقع ہے۔ اس زمانے میں نیشاپور اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ شہر نیشاپور نے دارالعلم کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور علاقے کے تمام طالب علم اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ غزالی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے اور عرصہ دراز تک جلیل القدر علماء و اساتذہ کی سرپرستی میں مخلوص لگن اور علمی تڑپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کا معمول تھا کہ ماہرین علم و ادب کی خدمت میں بیٹھ کر انہیں جو کچھ حاصل ہوتا اسے وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ درس فراموش نہ ہونے پائے اور ضرورت کے وقت اس سے مزید استفادہ کیا جا سکے۔ اس طرح اپنی طالب علمی کے زمانے میں غزالی نے مختلف علوم و فنون پر مشتمل ایک گراں قدر علمی ذخیرہ جمع کر لیا تھا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کئی برس تک نیشاپور میں طالب علمی کی زندگی بسر کرنے کے بعد جب غزالی نے وطن واپسی کا قصد کیا تو اپنا سارا علمی ذخیرہ اکٹھا کیا اور اس کی ایک گٹھری بنا لی اور اسے اپنے ہمراہ لے کر وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ لٹیروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا جس کے ساتھ غزالی وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور لوگوں کا ساز و سامان اور مال و دولت لوٹ لوٹ کر ایک طرف جمع کرنے لگے۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد غزالی اور ان کے سامان کی باری آ گئی۔ لٹیرے غزالی کے پاس پہنچ گئے اور ان کی گٹھری چھین ہی لینا چاہتے تھے کہ غزالی لٹیروں کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگے اور ڈاکوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، دیکھو اس گٹھری کے علاوہ تم لوگ جو کچھ بھی لینا چاہتے ہو لے جاؤ، مگر میری عرض ہے کہ اسے میرے پاس ہی چھوڑ دو۔ غزالی کی بات سن کر لٹیروں نے خیال کیا کہ لگتا ہے اس گٹھری میں مال زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ شخص اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا، لہٰذا ان لوگوں نے اس گٹھری کو چھین لیا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو انہیں لکھے ہوئے کاغذوں کے ذخیرے کے علاوہ اس میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اور غزالی کو مخاطب کرتے ہوئے لٹیروں نے کہا، آخر اس گٹھری میں ایسی کون سی دولت تھی جس کی حفاظت کے لیے تم اس طرح گڑ گڑا رہے تھے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کاغذوں سے تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا، آخر یہ کاغذ تمہارے کس کام کے ہیں؟ غزالی نے جواب دیا کہ اس گٹھری میں جو کچھ بھی ہے وہ یقیناً تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ انتہائی بیش قیمت اور سود مند سرمایہ ہے۔ ڈاکو نے پوچھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں؟ غزالی نے جواب دیا، یہ کاغذات میری اب تک کی طالب علمانہ زندگی کا گراں قدر سرمایہ ہے جنہیں میں نے بلند مرتبہ اساتذہ کی مدد سے جمع کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری یہ دولت مجھ سے چھین لی تو میری معلومات تباہ ہو کر رہ جائیں گی اور میری کئی برس کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ لٹیرے نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری ساری معلومات اس گٹھری میں ہیں؟ غزالی نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس کے جواب میں لٹیرے نے کہا، وہ علم جسے کسی گٹھری یا صندوق میں بند کیا جا سکے، وہ علم جسے چور اٹھا لے جا سکتے ہوں، وہ در حقیقت علم نہیں ہے۔ جاؤ اور اپنی نادانی پر غور و فکر کرو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ علم ہی کیا جسے چور چرا لے جائے۔ ڈاکو کی سادہ اور عامیانہ گفتگو نے غزالی جیسے ہونہار اور محنتی طالب علم کے دل و دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ وہ غزالی جو اب تک استاد کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو اپنی کاپی میں فوراً ہی نوٹ کر لیا کرتے تھے، وہ اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن و دماغ کی تربیت کریں
اور تحقیق و تجزیے کے بعد مفید معلومات کو اپنے ذہن کی کاپی میں نوٹ کر لیا کریں۔ غزالی کا بیان ہے، ڈاکو کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ میرے لیے بہترین نصیحت ثابت ہوئے، جس نے میری فکری زندگی کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔